ضلعی صدر، ضلعی جنرل سیکریٹری، 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ وہ منتخب کیے ہی نہیں جا سکتے. اس عہدے پر بدل کے ہو سکتے ہیں، اس عہدے پر نہیں کر سکتے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ ہوگا فائدہ؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نئے لوگوں کو شامل کرنا، نئے بلد کو، نئے خون کو شامل کرنا، نئے لوگوں کو موقع ملنا. ہاں ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی ایسا آدمی ہوگا جو آپ لوگوں کو لگے گا کہ ہاں اس کو صدر بنا کے غلطی کی ہے، تو ہٹانے کا اختیار تو آپ کے دستور میں موجود ہے. ہر مقام کی جمعیت کے عہدے داروں کو ہٹانے کا نظام جب موجود ہے تو کیا ڈر ہے؟ کسی کو بھی بنا لو. ڈرنا کس بات کا؟ ڈر تو کمزور لوگ ڈرا کرتے ہیں نا، طاقتور لوگ کیوں ڈریں گے؟ تو طاقت کہاں ہے؟ جماعت میں ہے. کہاں ہے طاقت؟ ڈرتا کون ہے؟ کمزور. جب جماعت بنا لیا آپ نے تو آپ کمزور ہیں یا طاقتور ہیں؟ طاقتور. آپ نے کسی کو عہدیدار بنا دیا اور اس عہدیدار نے کی طرف آپ کو دیکھنا پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کمزور ہو گئی، عہدیدار طاقتور. جب جماعت کمزور ہوگی عہدیدار طاقتور ہوگا، یا نہ ہو عہدیدار طاقتور، لیکن جب جماعت کمزور ہوگی تب تک ملت ذلیل اور رسوا ہوگی. آپ کو اپنی جماعت کو، اپنی جمعیت کو مضبوط کرنا. وہ کیسے ہوگا مضبوط؟ آپ مضبوط ہوں، آپ منظم ہوں گے، آپ آرگنائزڈ ہوں گے، آپ میں فکر ہوگی، آپ میں قابلیت ہوگی، آپ میں محنت ہوگی، آپ میں جہد مسلسل ہوگی، ملت کو کوئی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکے. آج ایسا نہیں. رونے سے کوئی فائدہ نہیں. دعا بھی اللہ تعالی نے قبولیت کے لیے مشروط کری ہے. کس کی دعا قبول ہوگی؟ جو کام کرے گا. جو بیٹھ کے دعا کرے گا اس کی دعا اس کے لیے تو قبول ہو سکتی ہے، قوم کے لیے قبول نہیں ہو سکتی. یا تب قبول ہو سکتی ہے جب کچھ لوگ قوم کے لیے کام کر رہے ہوں ضرور، اور جو دعا میں اللہ تعالیٰ کام کرنے والے کے اثر ڈالتا ہے، بیٹھنے والے کے اثر نہیں. بیٹھنے والے تو معذور لوگ ہوتے ہیں، معاف کریے گا. اللہ میاں آپ سے کام چاہ رہے ہیں، بیٹھنا نہیں چاہ رہے، اور منظم کام چاہ رہے ہیں. منظم کی مثال بھی بتا دو. پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ہے نا؟ کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہے اس پر؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کی مدح میں جتنی باتیں کہی جائیں گی کسی میں مبالغہ نہیں ہوگا. وہی ایک ذات ہے جس کی تعریف میں مبالغہ نہیں کیا جا سکتا. یہ مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ مبالغہ کر لیجیے، آپ تھک جائیں گے، تعریف پوری نہیں ہوگی، ہے نا؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا ان کو، اللہ تعالیٰ کے محبوب. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگنے سے پہلے اللہ میاں کو واسطہ دے رہے ہیں. ذرا توجہ کیجئے گا. کیا واسطہ دے رہے ہیں اللہ میاں سے؟ اللہ تیرے نام لینے والے مٹ جائیں گے، تیرے نام لینے والے نہیں رہیں گے، ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقت دے دیجئے. کس موقع پہ دعا مانگی تھی؟ وہاں بھی مانگی تھی، اس سے پہلے بھی مانگی تھی. ہاں دعا مانگی تھی، وہ دعا اس سے پہلے بھی مانگی تھی جب عمر کے لیے تقاضا کیا تھا، اور وہ اکیلے عمر کے لیے تقاضا نہیں کیا تھا، کہا 2 میں سے 1 کو دے دیجیے. انہوں نے کہا باقی صحابہ مرید تھے، عمر مراد تھے، اور میں یہ کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد تھے اور اللہ تعالیٰ کے منتخب فرمودہ تھے. حضرت موسیٰ کا کیا قصہ ہوا تھا؟ موسیٰ نے کیا مانگا تھا اللہ میں سے؟ میرے بھائی
کو بنا دیجئے، میں نبوت مانگ رہے تھے بھائی کے لیے، یہاں صرف ایمان مانگا گیا، ساتھی بنا دیجئے، اور وہاں نبوت مانگ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کس کے لیے؟ حضرت ہارون کے لیے، وہ میرے سے اچھا بولنے والے ہیں، اچھی تقریر کرتے ہیں، لوگوں ان کی بات میں اللہ نے اثر رکھا ہوا ہے، اللہ آپ نے ایمان دے دیجئے، وہ نبوت عطا فرما دیجئے۔ تعریف کر رہے ہیں، قرآن میں موجود ہے نا، ان کی تعریف کر رہے ہیں اور تعریف کر کے کہہ رہے ہیں انہیں نبوت عطا فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو، عمر اور وہ دوسرا دو آدمیوں کے نام لیا، میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، اللہ نے منتخب کر لیا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر نے کام کو منظم کیا، ہر کام کو منظم کیا تھا۔ ابھی تک دنیا کی تاریخ میں ان سے بڑی زمین کسی کے پاس نہیں رہی۔ لوگ سکندر اعظم کو کہتے ہیں اس کے پاس 20 لاکھ، حضرت عمر کے پاس 22 لاکھ، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کو سب سکھایا گیا تھا، فنون حرب وغیرہ سب کچھ، کس کو؟ سکندر کو۔ حضرت عمر تو خود فرماتے تھے میرا باپ، میرا دادا، میرے اجداد، میں خود، ہم سب چرواہے تھے، بکری چرانے والے تھے، اسلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وہاں پہنچا دیا۔ تو کام کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، سیرت پاک کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ سب خاص طور سے میں اپنے نوجوان علماء سے کہتا ہوں، کام کو فارغ مت کیجیے، اپنے کام سے اپنے آپ کو فارغ مت کیجیے، آپ بڑا کام کر رہے ہیں، روزانہ 4 صفحے سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ سیرت، اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کی تاریخ، اس میں جو مشاجرات صحابہ ہوا اس کی مستند تاریخ پڑھیں، اس میں بہت کچھ مکس کر دیا گیا ہے، اس سے آدمی کنفیوز ہوتا ہے، سوچتا ہے تو ہم وہ بھی ایسی سوچتے تو ہم بھی ایسی سوچتے تو ہم کہاں غلط ہیں، وہ دھوکہ ہے۔ اور اس پچھلے 100 سال کے اس بر صغیر کی تاریخ جس کو ماڈرن انڈیا کہتے ہیں، اس کی تاریخ، وہ جو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ عمر قدہ کا جو سوچنا تھا، جو اس علاقے کے بارے میں، اس علاقے کے مسلمانوں کے بارے میں، کام کرنے والوں کے بارے میں، دین کے بارے میں جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سوچتے تھے، ان کا کیا خواب تھا، اور اگر ان کا کوئی خواب تھا تو وہ کیا تھا؟ اچھا وہ اگر کچھ تھا تو پورا ہو گیا ہے، دیکھنا پڑے گا نا پورا ہو گیا نہیں ہوا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی، ادھر حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے رفقاء کرام نے قربانیاں دی، حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ سب لوگ کیا سوچا کرتے تھے؟ پتہ نہیں چلے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا، روند کے گزر جائیں گے لوگ ہمارے پیسے، پتہ نہیں چلے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ ہو رہا ہے، گزر رہے ہیں اس سے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، قوموں کے ہارنے کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ہوتا ہے امید کو چھوڑ دینا، مایوس ہو جانا۔ جتنا آج کی تاریخ میں عام مسلمان نوجوان بچے بچیوں میں ایک طرف ابتدا کی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف میں کھلی آنکھوں سے جیسے دن ہونے کا یقین ہے، اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 200 سال میں عام مسلمانوں میں اتنی بیداری نہیں ہوگی جتنی آج ہے، ایسی طلب کبھی نہیں رہی ہوگی جیسی آج ہے، اور کام کرنے والوں میں ایسی بے فکری بھی کبھی نہیں رہی ہوگی جیسی آج ہے۔ ایک دم ایکسٹریم پر کھڑے ہیں، جس سے کام لینا ہے وہ تیار ہے، جس کو کام لینا ہے وہ مطمئن ہے،
اضطراب کہاں ہے؟ کام کرنے والے. بے فکری کہاں ہے؟ کام کرنے والوں ہمارے اندر. یہ ایک ریالٹی ہے، سچائی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں مایوس مت ہوئیے، ارادہ کر لیجئے، کھڑے ہو جائیے. کسی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، قبولیت کی ضرورت ہے. کسی صلاحیت کی ضرورت نہیں، ارادے عزم کر کے کھڑے ہو جانے کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں لڑیں گے، اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے، اگر آپ قربانی نہیں دیں گے، اگر آپ وقت نہیں لگائیں گے، تو یاد رکھیے گا جنازہ پڑھنے والے لوگ نہیں. یہ وقت ہے اور شاندار وقت ہے، شاندار اپرچونٹی ہے، بہترین موقع ہے. آپ کو اس طبقے میں لوگ ملیں گے جس طبقے کو آپ ناچنے گانے والا ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، وہاں سے آدمی ملے گا. بس آپ کے کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے ارادے کی ضرورت ہے، آپ کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، جو کام کا آدمی ہوگا وہ آپ سے اختلاف کرتا ہوا ملے گا. ہرگز اختلاف کرنے والوں کو اپنا مخالف مت سمجھیے. اگر آپ اختلاف کرنے والے کو مخالف سمجھ لیں گے تو آپ ایک قیمتی ساتھی کو کھو دیں گے. اگر آپ سیرت پاک کا مطالعہ کریں گے تو حضرت عمر بن خطاب کے قصے کو دیکھیں گے، کتنی جگہ پیغمبر علیہ السلام کی سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فیصلہ ہو جاتا ہے تو ان سے بڑا